وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے تقوی والے بن سکو۔ عزیزان محترم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور رمضان سیریل کے نام سے ہم احکام کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں روزوں کے متعلق سارے جو مسائل ہیں، چاند دیکھنے کے مسائل، روزے کی نیت، روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، روزے میں کون کون سی چیزیں شرط ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف جو لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو ہم بیان کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں گے، اور یہ اہم مسائل جو ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے اس میں آپ حاصل کر سکیں گے۔ ہم نے اپنے موضوع میں سب سے پہلا جو مسئلہ رکھا وہ ہے چاند ثابت ہونے کے طریقے، کیونکہ اکثر جو ہے ہمارے کنٹری میں جو ہے چاند کے مسئلے کو لے کر جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ اور دوسرے جو ذرائع ہیں چاند دیکھنے کے، ان کے ساتھ لوگوں کی ابحاث اور بحث ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے ایک دن عید پہلے منا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بعد میں منا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر ان مسائل کو سمجھیں کہ چاند جو ہے کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری یہ مشکل جو ہے بہت حد تک، کافی حد تک جو ہے کم ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند دیکھنے کے ثابت ہونے کے جو ہیں 5 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے انسان خود دیکھے۔ اگر انسان خود چاند دیکھے، اگرچہ باقی لوگ جو ہیں کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ چاند ثابت ہے، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو یا شوال کا چاند ہو، اس کے لیے ثابت ہے۔ اگر رمضان کا اس کے لیے ثابت ہو گیا تو اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر شوال کا ثابت ہو گیا تو اگلے دن اس کے لیے عید کا دن ہے، لہٰذا انسان خود دیکھے۔ اب خود دیکھنے کے جو ہیں وہ ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹیلی اسکوپ کے ذریعے چاند دیکھے، دوربین کے ذریعے جو ہے چاند دیکھے۔ تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ آپ جو ہے چاند خود دیکھنا چاہیں، لیکن بادل ہیں یا گرد و غبار کی وجہ سے مطلع جو ہے وہ صاف نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ گرد و غبار اور بادل نہ ہوتے تو آپ آدھی آنکھ سے، یعنی یہ جو ہماری آنکھ ہے اس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ گرد و غبار اور بادل ہیں تو ایک ذریعے کے توسط سے، ایک وسیلے کے توسط سے جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر بھی ثابت ہے۔ ورنہ اگر جو ہے مطلع صاف ہو، یعنی بالکل جو ہے گرد و غبار یا بادل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر جو ٹیلی اسکوپ سے چاند جس طرح ثابت کرتے ہیں بعض جو ہے نجومی حضرات جو ہے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے، وہ آغا سستانی کے نزدیک جو ہے ثابت نہیں ہے۔ یعنی آدھی آنکھ سے دیکھا جائے، اگر آدھی آنکھ سے کسی سبب کی وجہ سے دیکھنا پاسبل نہ ہو، تو پھر اگر ان ذرائع سے جو ہے چاند دیکھا جائے تو پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ ورنہ جو ہے ٹیلی اسکوپ یا دوربین کے ذریعے سے جو چاند دیکھا جائے اور آدھی آنکھ سے، یعنی یہ جو انسان کی آنکھ ہے اس سے نہ دیکھا جا سکے، تو پھر جو ہے وہ چاند ثابت نہیں۔ البتہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر وسیلے کے ذریعے سے، یعنی کسی اوزار کے ذریعے سے جیسے ٹیلی اسکوپ وغیرہ ہے اس سے دیکھا جائے تو وہ بھی کافی ہے کہ انسان جو ہے اس کو چاند مان لے۔ دوسرا ہے 2 عادل اشخاص دیکھیں۔ عادل اشخاص ان اشخاص کو کہا جاتا ہے جو باتقوی و پرہیزگار ہوں، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ نمازی، گناہوں سے جو ہے پرہیز کرنے والے 2 بندے جو ہیں چاند کو دیکھیں۔ البتہ یہ دونوں چاند کی جو خصوصیات بتائیں ایک جیسی ہوں، اگر دونوں کی خصوصیات الگ الگ ہوں تو پھر ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک پورا شہر ہے، اس میں 2 عادل کہیں کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا، لیکن باقی پورا شہر انکار کرے، جبکہ اس باقی شہر میں 2 اور عادل بھی ہیں، وہ بھی نظر ان کی تیز تھی، دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کریں، فقط یہ 2 کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو پھر بھی ثابت نہیں۔ یعنی وہ 2 گواہی دیں تو کوئی ان کی مخالفت نہ کرے، یا کسی نے دیکھنے کی کوشش نہ کی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے پھر ان 2 کی گواہی جو ہے قابل قبول ہے، اور اس سے بھی جو ہے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے، طریقہ ہے چاند کے ثابت ہونے کا، وہ ہے لوگوں کا ایک گروہ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ شہر میں اب سب تو عادل نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں کہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے چاند، اور جو خصوصیات بچائیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، تو اس صورت میں بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ان کا پھر عادل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ چوتھی جو چیز ہے چاند کے دیکھنے کے طریقہ یا اس کے ثابت ہونے کا جو طریقہ ہے،
महीने के 30 दिन मुकम्मल हो जाएं। यानी मिसाल के तौर पे अभी जो शाबान चल रहा है, इसकी 29 को सब ने कोशिश की, चाँद जो है उसका साबित नहीं हुआ। अब 30 को चाँद देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 30 के बाद जो है यकीनी तौर पे जो है वो महीना ख़त्म हो चुका है और अगला महीना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पहली जो तारीख़ है, मिसाल के तौर पे शाबान की पहली तारीख़ हमें नहीं मालूम थी किस दिन थी, और अब इस तरफ से भी मालूम नहीं कि ये 29 है कि 30 है, तो उस सूरत में और ये बकाया जो ज़राए हैं ऊपर वाले 3, इनसे भी जो है चाँद साबित नहीं हुआ, तो हमें हक़ नहीं है कि हम महीने के तब्दील होने का यकीन पैदा करें। नहीं, उस सूरत में हम उस दिन को जो कि आने वाला है उसको हम पिछले महीने में शामिल करेंगे, यानी वो शाबान ही जो है काउंट करेंगे और रोज़ा नहीं रखेंगे। तो यहाँ तक हो गए 4 चाँद साबित होने के तरीके यहाँ तक। अब ये जो 5वां मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये 4 जो है ना, ये सिस्तानी साहब और रहबर मुअज़्ज़म चारों का जो है, ये इन चारों तरीक़ों में जो है दोनों की फ़तवा सेम है। एक इज़ाफ़ी जो तरीक़ा रहबर मुअज़्ज़म हफ़ज़हुल्लाह ने बताया है वो है हाकिम शरअ हुक्म दे। यानी मिसाल के तौर पे ना इंसान ने ख़ुद देखा है, ना 2 आदिल गवाहों ने गवाही दी है, ना लोगों के एक गुरोह ने जो है उसको देखा है, और महीने के 30 दिन पूरे नहीं हुए, 29 हुए हैं। लेकिन हाकिम शरअ हुक्म करे कि चाँद जो है वो साबित हो चुका है, तो हाकिम शरअ के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो चाँद के होने का ही यकीन पैदा करेंगे। जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ने इस को नहीं माना, यानी उनकी तरफ से ये हुक्म नहीं है, ये रहबर मुअज़्ज़म की तरफ से हुक्म है। लिहाज़ा इन चीज़ों को देखें आप। अब यहाँ पे 1-2 सवाल ज़िमनी वो भी आते हैं कि भाई रुयत हिलाल जो है हमारी, वो ऐलान करती है टेलीविज़न पे कि हमने चाँद देखा है। तो अगर आपको यकीन हो जाता है, उन पे इत्मीनान है कि वो जो है गलत चीज़ जो है उसकी तरफ हमें नहीं ले जाएँगे, तो उनकी जो है उनका कहना कि चाँद साबित हो गया काफ़ी है। और दूसरा नुक्ता ये कि चाँद का मौज़ू जो है तक़लीदी नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं पूछते रहते हैं, जैसे ही रमज़ान आने वाला होता है या शवाल ईद उल फ़ितर की रात आने वाली होती है, अगर हमारे मर्ज़ तक़लीद ने क्या कहा? भई मर्ज़ तक़लीद का काम नहीं चाँद के साबित होने या न होने का आपको बताए। उन्होंने तरीक़ा बताया है, आपने इस तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने कंट्री में देखना है, आपका कंट्री किस कंट्री का हम उफ़ुक़ है, यानी अगर उस कंट्री में नज़र आता है तो इसमें भी आ जाता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने चाँद का फ़ैसला खुद करें, न कि मुज्तहिद से पूछें कि अगर आपके नज़दीक पाकिस्तान में जो है ईद हुई या नहीं हुई। मुज्तहिद का ये काम नहीं, मुज्तहिद का काम है आपको वो तरीके जो चाँद साबित होने के हैं वो बताएँ, फिर आपने खुद जाके तहकीक करना है, और ये आपका तहकीकी मसला है, तक़लीदी मसला नहीं कि फ़लाँ मुज्तहिद ने क्योंकि कहा तो हमारे लिए भी साबित है। हाँ, अलबत्ता हाकिम शरअ वाली जो ये वाली शर्त है, ये है कि मिसाल के तौर पे रहबर मुअज़्ज़म जो है वो हाकिम शरअ हैं, या अगर सिस्तानी जो है हाकिम शरअ हैं। अलबत्ता अगर सिस्तानी इस बात को नहीं मानते। रहबर मुअज़्ज़म मिसाल के तौर पे हाकिम शरअ है, किसी का मर्ज़ तक़लीद है, क्योंकि जो मर्ज़ तक़लीद होता है वो हाकिम शरअ होता है। वो कहे मिसाल के तौर पे उनका दफ़्तर के पाकिस्तान में आगा ने हुक्म दिया है कि ईद है, तो हम इसको फिर फ़ॉलो करेंगे और ईद ही मनाएँगे, या रमज़ान के आगाज़ का जो है वो ऐलान करेंगे कि रमज़ान जो है आगाज़ हो चुका है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।